بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ماشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو۔ آپ لوگوں نے ٹیسٹ دیا اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست رہا آپ لوگوں کا ٹیسٹ، اور بہت زبردست آپ لوگوں نے اپنی مارکنگ کی۔ اب آ جاتے ہیں آج کے درس کے اوپر۔ آج کا درس جو ہے وہ بیسکلی مرکبات ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرکبات کیا ہوتا ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مرکبات میں جانے سے پہلے ایک آخری چیز جو میں کرنا چاہتا ہوں بگنر میں، وہ یہ ہے کہ کچھ اسم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ مجھے چاروں باتیں بتائیں ذرا، ٹھیک ہے نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے میرے پاس ہے ورڈ کتابن، ٹھیک ہے نا، کتابن۔ اب چاروں باتیں کیا ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کتابن کا جنس کیا ہے، کتابن کی عدد کیا ہے، کتابن کی وسعت کیا ہے، اور کتابن کا اعراب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی جنس کیا ہے۔ جنس سے مراد کیا ہوتا ہے، مذکر مؤنث، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ، آپ کی اس میں نا جلد سے سمرائز بھی ہو جائے گا سب کچھ کہ ہم نے پڑھا کیا ہے۔ اچھا، تو کتاب جو ہے ہم نے کہا جنس میں ٹاپک میں پڑھا تھا کہ ہم نے سب کچھ جو ہے وہ مذکر کنسیڈر کرنا ہے یہاں تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو اس میں کچھ بھی مؤنث ہے، یعنی نہ ہی حقیقتاً مؤنث ہے، نہ اس میں علامت ہے، نہ یہ سمائی میں نہ ہی ہم نے سمائی میں پڑھا تھا، تو وچ مینس کہ یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اب عدد کے اعتبار سے کیا ہے۔ عدد سے مراد کیا ہے کہ یہ واحد ہے، اسم ہے، یہ مثنیٰ ہے، پیئر ہے، یعنی سنگولر ہے، پیئر ہے، یا جمع پلورل ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ کتابن، اس کی جمع تو ہمیں پتہ ہے جو کہ کتب ہوتی ہے، اور اس کا مثنیٰ جو ہے وہ کتابانی، آنی آواز ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ صرف کتابن لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واحد اسم ہے، ٹھیک ہے۔ وسعت کیا ہے اس کی، وسعت سے مراد ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ۔ آپ کو اچھی طریقے سے پتا کہ معرفہ نکرہ کیا ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر وہ چیز اس میں نکرہ سمجھی جائے گی یہاں تک کہ معرفہ ہونا۔ تو معرفہ میں ہم نے بیسکلی 5 چیزیں دیکھی تھیں۔ علم معرفہ ہوتے ہیں، اشارہ، موصولہ، ضمائر اور الف لام کے ساتھ معرفہ۔ تو نہ تو یہ علم ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ ضمائر ہے، اور نہ ہی الف لام لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ اچھا، یہاں تک ایک منٹ پاز کریں۔ تو کتابن مذکر ہے، واحد ہے، نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ دیکھیں ہمیں باتیں پتہ لگ رہی ہیں نا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ صرف ایک چیز کو سمجھتے ہیں اور دوسرے، جیسے مجھے سوال آیا تھا وہ یہ تھا کہ سر یوسف جو ہے نا وہ معرفہ ہے، لیکن ساتھ میں جو ہے یہ غیر منصرف بھی ہے۔ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ تو میں نے ایسا کب کیا کہا ہے کہ ایک چیز معرفہ ہوگی اور غیر منصرف نہیں ہوگی؟ غیر منصرف سے کیا مراد ہے، اس میں تنوین نہیں آ رہی نا، تنوین والے یہ منصرف ہو جاتا، تو یوسفن نہیں ہے۔ اور منصرف میں 3 حالتیں ہوتی ہیں، محمدن، 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 ٹھیک ہے۔ لیکن غیر منصرف میں 2 ہوتی ہیں، یوسفو، یوسفا، یوسفا اور یوسفائی۔ تو یہ غیر منصرف بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، تو یعنی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چوتھی بات، اعراب اس کا کیا ہے۔ اعراب سے مراد آپ کیا ہے، اب دیکھیں اعراب سے مراد ایک تو یہ کہ یہ حالت رفع میں، ٹھیک ہے نا، حالت رفع میں ہے، اور کون سے اسم کی حالت رفع ہے، یعنی منصرف ہے، غیر منصرف ہے، یا مبنی ہے۔ تو کتابن میں دیکھیں 2 پیش آ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ 2 پیش والے تنوین والے جو اسما ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اعراب کے اعتبار سے منصرف، اور ساتھ میں ہی اس کی حالت کون سی ہے، حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ رفع کی حالت ہے نا، کتابن نہیں ہے، کتابن نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک قسم کے بارے میں آپ کو 4 باتیں پتہ لگ گئی، ٹھیک ہے۔ ایک ورڈ اور لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ یہ اس میں اتقان ہو جائے، اس میں ماشاءاللہ کمانڈ ہو جائے۔ لیٹ سے میں ایک ورڈ لے لیتا ہوں، بابانی،
ٹھیک ہے، بابانی. اب آپ کہیں گے اچھا یہ بابانی کیا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم اس کا دیکھتے ہیں جنس کیا ہے. باب اصل میں ورڈ تھا باب. باب کہتے ہیں ڈور کو، ٹھیک ہے نا، دروازہ. اب بابانی، مجھے بتائیں دروازہ جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث؟ آپ دیکھیں گے مؤنث کی کسی بھی کیٹیگری میں لائن نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذکر ہے جنس کے اعتبار سے. اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں وسعت کے اعتبار سے کیا ہے. تو اس میں دیکھیں الف لام نہیں لگا ہوا، اور نہ ہی یہ معرفہ کی کیٹیگری کا ہے، تو وچ مینس کہ یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. اچھا پھر آ جاتے ہیں ہم اس کے عدد کے اوپر. اب دیکھیں کہ یہ واحد تو نہیں ہے. واحد ہوتا تو یہ بابن ہوتا، ایک دروازہ نا، بابن. اب دیکھیں یہ بابانی ہوا ہے، وچ مینس مثنیٰ میں. مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ 2، یعنی 2 دروازے. اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ ابواب. ابوابن. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ ابوابن جمع مکسر کا کون سا وزن ہے. ہم نے کچھ وزن پڑھے تھے نا، کمنٹ کر کے بتائیں کہ ابوابن کون سا، اور اگین کمنٹ میں مشارکہ کیا کریں انشاءاللہ تعالی. اچھا تو بابانی ہم دیکھ رہے ہیں فی الحال، تو بابانی مثنیٰ ہے عدد کے اعتبار سے. اور ہم اس کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. اعراب، اعراب اس کا بیسکلی حالت رفع میں مثنیٰ ہے. حالت رفع، حالت رفع کیسا؟ آپ تو کہیں گے یہاں زیر ہے، تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مثنیٰ میں اور جمع میں ہم آوازوں سے پہچانتے ہیں. تو آنی آواز میں رفع ہوتی ہے، عینی اور عینی آواز میں حالت نصب اور جر ہوتی ہے. اس طرح اگر یہ جمع ہوتی تو مسلمون لٹ سے، تو اونا آواز حالت رفع کی ہوتی ہے، اینا اینا. ٹھیک ہے، تو مثنیٰ اور جمع میں آوازوں سے، یہ حرکات سے نہیں دیکھتے. اب ایک سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف. ٹھیک ہے نا، تو اس میں بیسکلی جو گرامر والے ہیں ان کی 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ کہتی ہے کہ جو منصرف اور غیر منصرف والا ٹاپک ہے نا، یہ صرف واحد اسم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا بات تو یہ ہے کہ منصرف غیر منصرف، یعنی بابانی بظاہراً آپ تو دیکھیں گے اس میں تنوین نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ غیر منصرف نہیں. وہی ایک رائے یہ کہتی ہے کہ یہ جو منصرف اور غیر منصرف اور یہ مبنی والی بات ہے نا، یہ صرف واحد اسم کے اندر اپلائی ہوتی ہے. جب یہ مثنیٰ یا جمع بن جاتا ہے تو وہ چیز جو ہے اپلیکیبل نہیں ہوتی. ایک رائے یہ ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی وہ اسم کی، یعنی وہ رولز پھر اس پہ اپلائی نہیں کرتے. واحد ہے تو پھر ہم دیکھیں گے بھائی یہ منصرف ہے، یعنی تنوین آ رہی ہے، غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آ رہی، مبنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی علامت نہیں، کوئی حالت نہیں چینج کرے گی، ایک ہی حالت میں 3 شکلیں رہیں گی. تو یہ صرف واحد اسم میں. تو ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ کہتی ہے کہ یہ جو آپ کے نون والے الفاظ ہیں نا، بابانی یہ یا مسلمونہ، جس میں نون ہم لگاتے ہیں، یعنی مثنیٰ اور جمع والے، وہی کہتے ہیں کہ مثنیٰ اور جمع والے الفاظ یہ بیسکلی وہ بولتے ہیں ان کو منصرف. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ جو پہلی رائے ہے نا، اس کے اوپر لے کے چلیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو یعنی یہ والا جو رول ہے کہ غیر منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، وہ صرف واحد اسم میں. مثنیٰ اور جمع میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف. ہاں ہمیں بس اعراب میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ حالت کون سی ہے. ٹھیک ہے نا، حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، اور یا حالت جر ہے. تو ہم کہیں گے کہ جو بابانی ہے نا، یہ حالت رفع میں ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر نہیں تو پھر بھی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے یہ والی مثال آپ کو پڑھائی تاکہ یہ منصرف والی میں بات کلیئر کر پاؤں. تو یہاں تک الحمدللہ بات کلیئر ہے. یہ ہم نے سمرائز کر لیا کہ ہم نے بگنر لیول میں کیا پڑھا تھا. اب آ جائیں بیسکلی مرکبات کے اوپر، جو ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہے. اور میں آج آپ کو تمہیدی باتیں کروں گا، لیکن بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ دھیان سے سنیے گا. اب مرکبات، مرکبات کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرکب کسے کہتے ہیں. سمپل سی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں مرکب کیا ہوتا ہے. مرکب کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ تھوڑا بہت سائنس میں اچھے ہوں گے ان کو پتہ ہے کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے. کمپاؤنڈ کہتے ہیں جب ہم کوئی 2 چیزوں کو نا ایڈ کر دیں تو ایک کمپاؤنڈ. یہ تو بیسکلی اب میتھس ہو گئی. کمپاؤنڈ سے مراد یہ ہے کہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ایک ساتھ ملی ہوں. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں شوگر. شوگر ایک سبسٹنس ہے، ٹھیک ہے، یعنی چینی، اور واٹر. ٹھیک ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، جب میں نے ان کو ملایا تو یہ میٹھا پانی بن گیا. ٹھیک ہے نا، شوگر پلس واٹر. کہنے کا مطلب ہے سویٹ واٹر، لیٹس سے.
کس نے ڈرا. اچھا تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ الگ ایک چیز تھی، یہ الگ ایک چیز تھی، جب ان کو ملایا تو یہ اب کمپاؤنڈ ایک بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب اسی طرح بات یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ ہو، یاد رکھیے کوئی بھی لفظ، اب لفظ سے کیا مراد ہے؟ آیا وہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، اگر یہ الفاظ تنہا ہیں، جملے میں نہیں آ رہے، الگ سے ہیں، جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہے ہیں، تو عربی گرامر کے مطابق ایسے الفاظ کو مفرد کہتے ہیں. مفرد سے مراد میں ابھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. جب میں آپ کو مرکب بتاؤں گا نا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی میں کہتا ہوں یہ، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک اسم ہے یا فعل ہے، تو آپ کہیں گے یہ اسم ہے، یہ مطلب اسم اشارہ ہے نا، تو یہ اسم کے اندر لایا کرتا ہے، فعل تو نہیں، ہم نے ابھی فعل پڑھا ہی نہیں ہے، تو فعل کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے، ابھی حرف ہی ہم نے دیکھے. تو کہنے کا مطلب ہے اگر یہ الگ الگ آئیں، تو لیٹ سے میں دو اسم کو ڈفرینٹ لکھتا ہوں اور پھر میں بتاتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایک ورڈ ہو گیا یہ، اور ایک ورڈ ہو گیا یہ لیٹ سے اسکول. اسکول بھی ایک اسم ہے، ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے، نام ہے نا، کوئی فعل تو نہیں ہے نا. فعل کی تعریف آپ کو یاد ہے، کسی بھی کام کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، زمانہ پایا جاتا ہے، تو فعل تو نہیں ہے، نہ ہی حرف ہے، ٹھیک ہے. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جب تک اس کے آگے پیچھے کچھ لگایا نہ جائے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، جیسے پر، کو، اس طرح سے الفاظ. سو اب دیکھیں کہ یہ اور اسکول اگر میں ان کو الگ الگ، یہ جملے میں استعمال نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے. ابھی میں نے پلس کا سائن لگایا ہوا ہے، وچ مینس کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ ایک مفرد ہے. آپ کو پتہ ہے مفرد کہتے بھی سنگل، ہم کہتے ہیں نا افراد، فرد، ایک آدمی، ٹھیک ہے نا، فرد ایک الگ. سو مفرد یعنی یہ ایک الگ مفرد ہے، یہ ایک الگ مفرد ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں اسم ہی ہیں. تو یہ اسکول، اگر ان کو میں ملا دوں تو یہ بن جائے گا یہ اسکول، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے نا ایک مرکب بن گیا ہے، ہم نے دو ڈفرینٹ مفردات کو ملایا اور یہ ایک اسکول ایک مفرد بن گیا، ٹھیک ہے نا. مفرد اور مفرد بیکمز مرکب، یعنی فارمولہ یہ ہے مفرد پلس مفرد، یعنی دو ڈفرینٹ سنگولر ورڈز. سنگولر سے مراد یہ نہیں کہ واحد اور جمع والا، کہنے کا مطلب ہے کہ الگ سے آئے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ مرکب بنتا ہے، ٹھیک ہے. اگین جو میں نے آپ کو بات کہی کہ کوئی بھی لفظ ہو، خواہ وہ اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، ٹھیک ہے نا، وہ الگ استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم دو مفردات کو، جیسے میں نے اب ایک یہ مفرد تھا اور یہ ایک مفرد تھا، دونوں کو ملا کے ایک مطلب جملہ تو نہیں اس کو کہیں گے، یہ جو ترکیب بنا دی اس کو ہم کہیں گے مرکب، ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہاں بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. اب جو مرکب ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. دعا لازمی پڑھا کریں. ایک کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص، یعنی مرکب سے مراد کمپاؤنڈ نا، آگے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. ایک ہوتا ہے مرکب تام، ٹھیک ہے. مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ مرکب ناقص کہتے ہیں، میں اس کی تعریف لکھتا ہوں، دو یا دو سے، یہ دیکھیے اس کی تعریف آپ لکھ لیجیے، ٹھیک ہے. دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب، ٹھیک ہے نا، جس میں بات پوری نہ ہو، مرکب ناقص کہلاتا ہے. کیا مطلب ہے بات پوری نہ ہو؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال از دا بیسٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ. میں کہتا ہوں لیٹ سے اچھا لڑکا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ دو الفاظ ہیں، ایک تھا اچھا، ایک یہ مفرد ہے اور ایک یہ مفرد ہے. مفرد پلس مفرد مرکب بن گئے. لیکن اچھا لڑکا اگر میں یعنی ملا کے لکھ دوں نا، یہاں اگر میں اپنے یہاں پلس ڈال دوں لیٹ سے، تو یہ اس کا اینڈ رزلٹ ہے اچھا لڑکا، ٹھیک ہے نا. اب اچھا لڑکا کیا، یہ ایک ایسا مرکب ہے، ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ ناقص ہے. ناقص سے مراد ہے کہ اچھا ٹھیک ہے نا، اچھا لڑکا، اب میں کیا کروں، کھا جاؤں اس کو، ٹھیک ہے نا. اچھا لڑکا کیا، بات پوری نہیں ہو رہی. اچھا لڑکا یعنی جملہ کیا ہوتا ہے جس میں آپ بات پوری کر لیتے ہو، یہ جملہ نہیں ہے، یہ ایک آپ کہہ لیں ترکیب ہے. میں بتاتا ہوں یہ بیسیکلی مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے. اچھا لڑکا، بات پوری نہیں ہوئی. یا میں کہتا ہوں لڑکے کی کتاب، لڑکے کی کتاب. اب مجھے بتائیں لڑکے کی کتاب میں بات پوری ہو رہی ہے؟ نہیں. میں آپ سے کہوں لڑکے کی، فرض کہ آپ باہر سے آئیں، میں آپ سے کہتا ہوں لڑکے کی کتاب، تو آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟
کہ میں کیا کروں، سر میں ماروں؟ تو لڑکے کی کتاب بات پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہو گیا. تیسری جیسے ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، میں کہتا ہوں لیٹ سے یہ کتاب، دس بک، یہ کتاب. اگین پھر آپ باہر سے آئیں اور میں کہوں یہ کتاب، تو آپ میرا منہ دیکھتے رہیں، اچھا ٹھیک ہے، پھر آگے بات پوری کرو نا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، آپ کہیں کیا یہ کتاب کیا، تو بات پوری نہیں ہوئی. یا آپ کہہ سکتے ہیں میں کہتا ہوں کتاب میں، ٹھیک ہے نا. اگین باہر سے آتے ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کتاب میں، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کہیں گے نہیں کتاب میں کیا. تو دیکھیں اچھا لڑکا، یا لڑکے کو ہٹا کے میں کہتا ہوں اچھی کتاب، ساری کتابوں والی آ جائے نا، اچھی کتاب، ٹھیک ہے. یا ایک یہ ہو گیا دوسری ایگزامپل، لڑکے کی کتاب، یہ کتاب، کتاب میں. یہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہیں نا مرکب، یہ سارے ناقص ہیں. دیکھیں میں نے کہا کہ دو یا دو سے زائد الفاظ، یہاں پہ دو ہیں، اچھی اور کتاب، یہاں دو سے زائد ہیں، ایک دو تین. دیکھیں دو سے زائد ہونے کے باوجود بھی مطلب کمپلیٹ بات نہیں بتا رہے. اس طرح یہاں پہ دو ہیں، ایک اور دو، یہاں پہ دو ہیں. سو دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس میں بات پوری نہ ہو، مرکب ناقص. ناقص نقص کمی کو کہتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں نقصان ہو جانا، نقصان اسی سے نکلتا ہے. تو مرکب ناقص انکمپلیٹ، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں انکمپلیٹ سینٹینس. سینٹینس تو خیر اس کو کہیں گے جو جملہ بن جائے گا. سو یہ انکمپلیٹ بات آپ کہہ سکتے ہیں. تو مرکب ناقص، ٹھیک ہے، انکمپلیٹ کمپاؤنڈ. دوسری طرف میں نے یہاں لکھوایا ہوا ہے مرکب تام. تام بیسیکلی کہتے ہیں مکمل کو. آپ دعا پڑھتے ہیں نا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور اس کو خیریت کے ساتھ تمام یا پورا کیجیے. سو یعنی اس کی تعریف ہوگی دو یا جی، اس کی تعریف دیکھیں اگین یہ بھی سیم ہے کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب، یہ مرکب چل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ایک ہمارے پاس ناقص ایک تام ہے. تو ایسا مرکب جس میں بات پوری ہو جائے. اس میں یہ تھا کہ بات پوری نہیں ہو رہی تھی، اس میں اگر دو لفظ ایسے آ جائیں اس طرح سے کہ اس میں پوری بات ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مرکب تام. تام میں نے بتایا نا مکمل، تام. اچھا میں آپ کو مزید بتاتا ہوں انشاءاللہ لیٹ سے، لیکن میں مثالیں آپ کو بتاتا ہوں پہلے. جیسے میں کہتا ہوں دو الفاظوں میں، میں کہتا ہوں کتاب، اگین لے لیتے ہیں، میں کہتا ہوں کتاب پکڑ، ٹھیک ہے. اب یہ دو ڈفرنٹ مفرد ہیں، ایک ہے کتاب مفرد اور ایک ہے پکڑ مفرد. لیکن دیکھیں بات پوری ہوگی نا. آپ باہر سے آئیں تو میں نے آپ سے کہا کتاب پکڑ، پھر آپ نے سوال نہیں پوچھا کون سی کتاب، کس کی کتاب، کیا کتاب، نہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ مجھے کہہ رہے ہیں کتاب پکڑو، تو یہ ایک پورا سینٹینس بن رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا دوسرا میں کہتا ہوں لیٹ سے کتاب اچھی ہے، کتاب اچھی ہے. دیکھیں یہاں میں نے صرف کہا تھا اچھی کتاب، لیکن جب میں کہتا ہوں نا کتاب اچھی ہے تو یہ بات کمپلیٹ ہو رہی ہے. تین، دو یا دو سے زائد، اب یہاں پہ تین مفرد، ایک دو تین. بات سمجھ میں آ رہی، کتاب اچھی ہے، یہ پوری بات ہوگی، یہ پورا مرکب ہو گیا، مرکب تام ہے، ٹھیک ہے. اس میں بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے، آپ کو شاید اب زیادہ سمجھ میں آئے، کہ مرکب تام کو نا دوسرے الفاظوں میں جملہ بھی کہتے ہیں. اب جملہ تو آپ کو پتہ ہے نا سینٹینس، ٹھیک ہے نا، سینٹینس کیسے کہتے ہیں. تو جملہ وہ جس میں بات سمجھ پوری ہو جاتی ہے. سو آپ مرکب تام کو جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا دوسرا نام جملہ ہوتا ہے. یعنی جملہ میں کیا ہوتا ہے، سیٹ آف ورڈز وچ میکس سینس، ٹھیک ہے نا. تو دس از بیسکلی کالڈ مرکب تام. تو مرکب تام کی بھی یہی تعریف ہے، اور جملہ بھی اسی کو کہتے ہیں. کہ جملے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ایک ساتھ اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. مرکب تام بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ دو یا دو سے زائد سے الفاظ کا ایسا مرکب جس میں بات سمجھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں ہم جملہ، ٹھیک ہے نا. آپ یہاں کہہ سکتے ہیں جملہ. اب مزے کی بات ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا عربک میں نا دو طرح کے جملے ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، ایسا جملہ جو کسی ناؤن سے سٹارٹ ہو، اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، ایسا جملہ جو کسی فعل سے سٹارٹ ہو، ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ نے پریشان، ہم ابھی یہ جملہ نہیں پڑھ رہے، ابھی ہم مرکب ہی پڑھیں گے. میں ویسے آپ کو تعریف بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ. سو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہم مرکب پڑھ رہے تھے. سب سے پہلے مرکب سے پہلے مفرد کیا ہوتا ہے. مفرد کوئی بھی لفظ ہو، اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، اگر وہ الگ الگ سے آ رہے ہوں، کہیں جملے میں استعمال نہیں ہو، تنہا تنہا پڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو ہم کہتے ہیں مفرد، ٹھیک ہے نا. لیٹ سے میں کہتا ہوں اسکول، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم
عربی میں کہتے ہیں مدرسہ. عربی میں مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مدرستن. اب یہ جو ہے نا, آپ پہلے تو اس کی 4 باتیں آپ کو پتہ ہوئی, مدرسہ کیا ہے, جنس کے اعتبار سے, عدد کے اعتبار سے, وسعت کے اعتبار سے, اعراب سے. جب وہ ہو جائے نا تو اس کے بعد اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ مفرد ہے. مفرد کیسے ہے؟ کیونکہ یہ اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں لگا ہوا, یعنی نہ یہ کسی جملے میں استعمال ہوا ہے, نہ میں نے کہا ہے یہ مدرسہ, نیا مدرسہ, اچھا مدرسہ, پرانا مدرسہ, کچھ بھی نہیں کہا نا, تو ایک مفرد ہے, ٹھیک ہے, وچ مینس آگے پیچھے کچھ نہیں ہے, اکیلا استعمال ہوا ہے. تو جو ایسا اسم یا ایسا فعل یا ایسا حرف جب وہ تنہا جملے سے ہٹ کر استعمال ہوتے ہیں نا, تو اس کو ہم عربی میں مفرد کہتے ہیں. اور جب ڈفرینٹ مفرد ایک ساتھ ملتے ہیں, جیسے اب دیکھیں مفرد پلس مفرد, ٹھیک ہے نا, اب ڈفرینٹ مفرد سے مراد ہے یہ ایک مفرد تھا, تو میں نے کہا یہ مدرسہ, تو یہ بھی ایک مفرد ہے. تو ڈفرینٹ مفرد جب ایک ساتھ ملتے ہیں نا, تو وہ مرکب بناتے ہیں. مرکب سے مراد یہ کہ بعض اوقات وہ ساتھ ملتے ہیں, تو یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, تو وہ پورا سینٹینس بنا دیتے ہیں, بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بعض اوقات وہ ساتھ ملتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. تو ایسے مرکب جس میں بات پوری نہ ہو ان کو کہتے ہیں مرکب ناقص. ایسے مرکب جس میں بات پوری ہو جائے ان کو ہم کہتے ہیں مرکب تام, اور مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سینٹینس, ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے, اسمیہ اور فعلیہ, ٹھیک ہے. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, جب ہم پہلے ہم مرکب ناقص پہلے کمپلیٹ کریں گے, مرکب ناقص کیا ہوتا ہے اور کون کون سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو یہاں تک انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو. اگر آپ کو کوئی کوسچن ہو تو پلیز انشاءاللہ پوچھ لیجئے, سوال لازمی پوچھا کریں. اگین آپ لوگوں نے حصہ لیا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے, آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائیں. آپ لوگوں کو اگین مبارک ہو, اب آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ نے جو بگنرز لیول تھا, جو پہلا آپ کا ہدف تھا لیول 1 کا, وہ آپ نے کراس کر دیا ہے. آپ شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک آپ کو پہنچایا, اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی پہنچنے کی استقامت دیں.